نماز شروع کرنے سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے تو وہ نیت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف میں پائے جاتے ہیں لوگ کہ اردو میں کرے عربی میں کرے کیسا کرنا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو نیت یہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا دل میں پختہ ارادہ ہو۔ اگر وہ نیت ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دل سے اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے، زبان سے ادا نہیں بھی کرتا تو اس کے لیے کافی ہے، یہ علماء کا کہنا ہے۔ باقی عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو اس سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کی ہوتی ہے، اور باقی عام طور سے جو دوسری نمازیں ہوتی ہیں اس میں ہم عام طور سے جو نیت کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ظہر کی یا عصر کی جو بھی نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ تو اس میں بھی بہت سارے لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص کا ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، خاص اللہ کے لیے۔ تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے نکالنے کے لیے اس میں بھی مسئلے نکال دیے کہ خاص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو عام طور سے کس کے لیے پڑھتے ہو۔ تو بہرحال اس میں آپ کو نہیں جانا ہے بالکل بھی۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ جو ہے تو صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ قیامت کے دن آپ سے اس متعلق سوال نہیں کریں گا کہ نیت کس قسم سے کی تھی۔ بہرحال آپ کا یہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ورنہ اگر آپ کا ارادہ دکھانے کے لیے ہے تو آپ کتنے بھی اچھے سے پڑھ لو، وہ اگر دکھانے کی نیت سے نماز ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ باقی جب آپ نیت کریں تو اس کے علماء کہتے ہیں کہ ذہن میں سوچ لینا بھی کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ عربی میں جو اس کی دعا ہے تو زیادہ تر اچھا یہی ہے کہ آپ ہر مرتبہ عربی میں ہی اس کی نیت زیادہ تر کریں۔ اس کی نیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم نماز سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے تو یکسو ہو کر، ایک جیسا ہو کر اپنا رخ، اپنی دشا اس ہستی کی طرف کر لیا، اس رب کی طرف، اس اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ پڑھنا ہے سب سے پہلے نیت کرنے کے لیے۔ نیت کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو امام کے کہنے تک کا انتظار کرے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو یہ کہہ کر باندھ لے۔ اس کے بعد آپ دعائے ثنا پڑھیں۔ دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو دعائے ثنا پڑھنی ہوگی۔ دعائے ثنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قرات سے پہلے تو وہ یہ ہے، ثنا پڑھتے وقت میں اس کا نام صرف ثنا ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اس کو ہم نام لے کر اسے شروع نہیں کر سکتے، نماز میں اسے وہیں سے پڑھنا ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام
بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دعائے ثنا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ تعوذ پڑھے، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ کے قرات شروع کیجیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ تو آمین اس پر بھی اختلاف ہے، کچھ زور سے کہنے پر، کچھ الگ سے۔ تو بہرحال آپ کے کم سے کم آپ آمین اتنی آواز میں تو بھی کہے، ہلکے سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مطلب گونج جائے آواز، یعنی کہ آمین ہلکی سی بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اختلاف میں جانے کی وجہ سے آمین ہی نہیں کہتے، تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آمین نہیں کہہ رہے تو پھر یہ تو ایک حساب سے اچھی بات نہیں ہے۔ تو آمین اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بہتر رہے گا۔ بہرحال اس پر اگر خاموشی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس پر تو ایسی کوئی پکڑ کا حساب سے نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکے سے ہی کیوں نہ کہیں، لیکن آپ جو ہے تو آمین ضرور کہیں۔ الگ سے ہوں گے، آپ اظہر الدین شیخ یوٹیوب پر سرچ کر کے پلے لسٹ سے یہ قرآن مع ترجمہ سن سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ آمین۔ انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں سورہ البقرہ کا ترجمہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ تب تک ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، سب کو شیئر کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کا ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کہہ رہا ہے، کھا رہا ہے، بے شک جو انسان ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سر تا سر خسارے میں ہے، مطلب سر سے لے کر پیر تک خسارے میں، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، صرف ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لائے. ایمان لانا یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، دل سے اقرار کرنا اس کا، اور نیک عمل کیے، اور پھر نیک عمل کرنا. پھر اس میں نیک عمل میں آتے ہیں حقوق العباد، یہ پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے، یہ سارے مسافروں کے. اور جنہوں نے اپنے آپس میں، آپس میں حق کی وصیت کی، کہ حق کی تلقین کی، کہ حق پر رہو، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، کہ صبر بھی کرتے رہو. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. رکوع کرتے وقت یاد رہے کہ پیٹھ پوری سیدھی ہو اور قبلہ رخ ہو، اور دونوں ہاتھ اس طرح سے ہو تصویر کی طرح، دونوں پیر قبلے کی طرف ہو، ادھر ادھر بکھرے نہ ہو پیر، اس طرح سے خیال رکھے. اور نظریں سجدے کی جگہ. پھر آپ رکوع میں جانے کے بعد یہ تسبیح پڑھے، 3 بار پڑھ سکتے ہیں یا 5 بار، 7 بار، طاق اس طرح سے علماء کہتے ہیں. رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کو 3، 5 یا 7 اس طرح طاق مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار، بڑی عظمت والا. رکوع میں جو آپ تسبیح پڑھیں گے، جو تسبیح آپ سجدے میں پڑھیں گے، اور جو سجدے کے درمیان میں پڑھیں گے، تو وہ تسبیح آپ کو یعنی کہ دل ہی دل میں پڑھتی رہنے ہیں، یا بہت ہی ہلکی آواز سے، ایسے زور سے نہیں پڑھنا. تسبیح پڑھنے کے بعد امام کہیں گا سمی اللہ لمن حمدہ، اور مختلف پیچھے کے لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے ثابت ہوگا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو یہ کہنا اس طرح سے ہے. اور اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ رہا، اکیلے پڑھ رہا ہے، تو وہ سمی اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھے، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ لے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب امام نہیں ہے تو وہ صرف وہی کہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور بعد میں ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر سجدے میں جانا ہے.
سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں، اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ پھر اس کے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے آئیں گے، اللہ اکبر، اور سجدے میں سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان۔ دونوں پیر سجدے اس طرح سے ہونے چاہیے جس طرح سے پکچر میں دکھائی دے رہے ہیں، دونوں ہاتھ بھی کھڑے اور قبلے کی طرف، دونوں پیر بھی اور کھڑے، اور نظریں جو ہے تو سجدے کی طرف ہونی چاہیے، اور اس طرح سے بالکل اس پوزیشن میں سجدہ کرنا چاہیے، پیشانی اور ناک لگی ہو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب نکلتا ہے ترجمہ کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند مرتبے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قاعدے کی حالت میں کچھ وقفے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب ان دونوں جو سجدے 2 رہیں گے، 2 سجدے کرنا ہے، تو 2 سجدے، پہلے جو سجدے میں اٹھے تو اس میں اس کو کہیں گے جلسہ، اور اس جلسے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ اس طرح سے یہ سارا اس کے مطلب میں آتا ہے، تو جلسے کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں پیر قبلہ رخ کی طرف اور اس طرح سے کھڑے ہونے چاہیے، یہ اس بات کا دھیان رہے۔ اور سجدہ کرتے وقت پہلے پیشانی زمین سے رکھے اور ناک، نظریں جو ہے تو سجدے کی طرف ہو، دونوں ہاتھ بھی سیدھے۔ دونوں سجدے ہونے کے بعد اگر پہلی رکعت ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ بہت بڑا ہے، اور کھڑے ہو جانا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے۔ دوسری رکعت جو رہیں گی تو اس میں اب ڈائریکٹلی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ الحمدللہ کا سورہ پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیجیے۔
دعائے ثنا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ تعوذ پڑھے، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ کے قرات شروع کیجیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، تو آمین اس پر بھی اختلاف ہے، کچھ زور سے کہنے پر، کچھ الگ سے۔ تو بہرحال آپ کے کم سے کم آپ آمین اتنی آواز میں تو بھی کہے، ہلکے سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مطلب گونج جائے آواز، یعنی کہ آمین ہلکی سی بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اختلاف میں جانے کی وجہ سے آمین ہی نہیں کہتے، تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آمین نہیں کہہ رہے تو پھر یہ تو ایک حساب سے اچھی بات نہیں ہے۔ تو آمین اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بہتر رہے گا۔ بہرحال اس پر اگر خاموشی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس پر تو ایسی کوئی پکڑ کا حساب سے نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکے سے ہی کیوں نہ کہیں، لیکن آپ جو ہے تو آمین ضرور کہیں۔ اگر 2 رکعت ہے تو دونوں رکعتوں میں ایک تو آپ باقی کا سورہ ایڈ کر لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کو 3، 5 یا 7 اس طرح طاق مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدے ہو جانے کے بعد آپ کو قاعدے کی حالت میں بیٹھنا ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد امام کہیں گا سمی اللہ لمن حمدہ، اور مختلف پیچھے کے لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے ثابت ہوگا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سمی اللہ لمن حمدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں، اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن۔ رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف۔
سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں، اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ پھر اس کے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے آئیں گے، اللہ اکبر، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ اب ان دونوں جو سجدے دو رہیں گے، دو سجدے کرنا ہے تو دو سجدے، پہلے جو سجدے میں اٹھے تو اس میں اس کو کہیں گے جلسہ، اور اس جلسے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ اس طرح سے یہ سارا اس کے مطلب میں آتا ہے، تو جلسے کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ قاعدے کی حالت میں جب بیٹھے تو یہ ضرور یاد رکھے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے جو اس طرح سے رکھے، اور یہ جو دونوں پیر ہیں تو ایک پیر کھڑا ہونا چاہیے اور ایک پیر آڑے طرف آڑا ہونا چاہیے، جس طرح سے شکل میں دکھایا ہوا ہے۔ قاعدے میں آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اس طرح کہتے ہوئے اپنی جو انگلی ہے شہادت کی، یہ شہادت کی انگلی ہے تو گواہی دینے کے مترادف ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک انگلی اسی طرح رکھنا ہے کہ پھر کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیجیے۔ دعائے ثنا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ تعوذ پڑھے، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ کے قرات شروع کیجیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
آمین. تو آمین اس پر بھی اختلاف ہے، کچھ زور سے کہنے پر، کچھ الگ سے. تو بہرحال آپ کے کم سے کم آپ آمین اتنی آواز میں تو بھی کہے، ہلکے سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مطلب گونج جائے آواز، یعنی کہ آمین ہلکی سی بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کے اختلاف میں جانے کی وجہ سے آمین ہی نہیں کہتے. تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آمین نہیں کہہ رہے تو پھر یہ تو ایک حساب سے اچھی بات نہیں ہے. تو آمین اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بہتر رہے گا. بہرحال اس پر اگر خاموشی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس پر تو ایسی کوئی پکڑ کا حساب سے نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکے سے ہی کیوں نہ کہے، لیکن آپ جو ہے تو آمین ضرور کہیں. اگر 2 رکعت ہے تو دونوں رکعتوں میں ایک تو آپ باقی کا سورہ ایڈ کر لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. واجب الوتر میں جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ 3 رکعت ہوتی ہے واجب، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت جو ہے اس میں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہوتا ہے. یعنی عام طور پر جیسی نماز ہوتی ہے اسی طرح پوری پڑھنے کے بعد صرف اتنا ہوتا ہے فرق کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے. دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق. ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس میں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کے حق میں ہے، کافروں کو ملنے والا ہے. یہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں اسی طرح جاتے ہیں اور باقی نماز کمپلیٹ کر لے واجب الوتر کی. پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کو 3، 5 یا 7 اس طرح طاق مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ ہے: پاک ہے میرا پروردگار، بڑی عظمت والا. دوسری رکعت کے دونوں سجدے ہو جانے کے بعد آپ کو قاعدے کی حالت میں بیٹھنا ہے. تسبیح پڑھنے کے بعد امام کہیں گا: سمی اللہ لمن حمدہ، اور مختلف پیچھے کے لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو.
کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے ثابت ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں، اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں، اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ پھر اس کے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے آئیں گے، اللہ اکبر، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ اب ان دونوں جو سجدے دو رہیں گے، دو سجدے کرنا ہے تو دو سجدے، پہلے جو سجدے میں اٹھے تو اس میں اس کو کہیں گے جلسہ، اور اس جلسے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ اس طرح سے یہ سارا اس کے مطلب میں آتا ہے، تو جلسے کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ قاعدے کی حالت میں جب بیٹھے تو یہ ضرور یاد رکھے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے جو اس طرح سے رکھے، اور یہ جو دونوں پیر ہیں تو ایک پیر کھڑا ہونا چاہیے اور ایک پیر آڑی طرف آڑا ہونا چاہیے، جس طرح سے شکل میں دکھایا ہوا ہے۔ قاعدے میں آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اس طرح کہتے ہوئے اپنی جو انگلی ہے شہادت کی، یہ شہادت کی انگلی ہے تو گواہی دینے کے مترادف ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک انگلی اسی طرح رکھنا ہے کہ شہادت کی انگلی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ انگلی ہمیشہ ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے، لیکن اس پر ہمیں قیامت کے دن امید ہے کہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی عمل کر لے، جو بھی علماء کو فالو کر لے، تو وہ مین چیز نماز، سطر کا ڈھکنا وغیرہ جو اہم بنیادی مسائل ہیں اس میں آپ جائیں، یہ مسائل میں نہ جائیں۔ اس کا یوں ترجمہ نکلتا ہے کہ تمام عبادتیں، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، اور بدنی عبادتیں یعنی جو بدن کی ہے، اور مالی عبادتیں بھی جو مال کے ذریعے، یعنی اس میں ایک طرح بھی بتائی ہوئی ہے کہ کس کس قسم کی عبادتیں ہوتی ہے، زبانی
بدنی مالی، سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں تشہد جو شہادت کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس میں بھی کچھ اختلافی مسائل یوں ہیں کہ اس میں یا کہہ سکتے ہیں تو عام دنوں میں کیوں نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک طریقہ جو بتایا ہوا ہے، اور نماز میں چونکہ کوئی چینجز نہیں کر سکتے اس لیے یہاں پر بھی ہم اس کے پڑھنے میں چینجز نہیں کر سکیں گے، اور وہ یا ایھا النبی ہے، تو بہرحال یہ مسائل الگ ہے، اس میں کبھی نہ جائے۔ تشہد کہیں گے اسے قاعدے میں جو پڑھیں گے اتحیات ہونے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف وہ بھی درود ابراہیم والا۔ درود ابراہیم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کا جو پہلے مرتبہ جو پڑھتے اللہم صلی اللہ، تو وہ سلامتی کے اعتبار سے ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: الہی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی اولاد پر رحمت بھیج، جس طرح کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق ہے، بزرگ ہے، تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اور جو دوسرا ہے مطلب اس کے ہی ساتھ کا اللہ بارک علی والا، تو برکت کے ریلیٹڈ، الہی برکت دے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اولاد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اس طرح سے اس کے یہ ترجمے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اسے دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کی ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر خود پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس گناہ کو تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، بس تو میری بخشش کر دے اپنی جانب سے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ سب سے پہلے
سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد دائیں جانب یعنی کہ الٹے ہاتھ کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شولڈرز پر نظر ہو. اس طرح سے یہاں پر پوری نماز مکمل ہو جاتی ہے.